اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے فہم کو جاننا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ماننا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے یا کلمہ پڑھے بغیر شرک کرے، کلمہ گو مشرک ہو یا کلمے کا انکار کرنے والا مشرک ہو۔ اور یہ اس کی آج کی گفتگو نہیں، زمانہ طالب علمی کی گفتگو ہے۔ اس وقت سے یہ شرک کا کیسے رسیہ تھا، اب آپ اس کی کوئی اور گفتگو لے کر صحابہ کے دفاع میں یا ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں اس بنیاد کو بھلا بیٹھے اور اس بنیاد کو، اس عقیدے کو سائڈ پر رکھ کر کہے کہ نہیں جی اب اس کے لیے سب کچھ جائز ہو گیا، تو بھائی یہ تو توحید ہے۔ اس توحید کے معاملے میں اگر اپنے دامن کو خالی کر لو گے، آپ کے پلے میں بچے گا کیا؟ اس شخص کے عقیدے پہ غور کیجئے، کس طرح یہ شرک کا دل دادا ہے، کس طرح یہ مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا پہ تصرف کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح جھوٹی کہانی سنائی برطانیہ کی، اس کے گھر سے پیالی بھی آ گئی، مرچ بھی آ گئی، اور اس میں چائے لا کے پکڑا دی۔ یہ کیا ہے؟ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ محبت رسول لازوال دولت ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کو جنت کا راستہ مل گیا۔ ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے وہ انسان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننا اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، اور محبت رسول وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے انسان قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پا سکتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ خبر ہمیں دی، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت رسول کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں رکھتا، عقیدہ توحید کا فہم نہیں رکھتا، عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا، شرک سے اپنے دامن کو نہیں بچاتا، وہ محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اس کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ کائنات میں کسی کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ اقرار نہ کرے، اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کرے، اخلاص کو نہ اپنائے، اپنے دامن کو شرک سے نہ بچائے۔ وگرنہ اگر صرف محبت رسول کا دعوے دار ہو اور ایمان اور توحید کی دولت سے محروم ہو، وہ مر بھی جائے تو وہ اہل شرک میں سے ہونے کی وجہ سے قرآن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، ما كان للنبی والذین آمنوا، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز، ان یستغفروا للمشرکین،
کہ وہ اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. یہ رشتہ دار قریبی ہی کیوں نہ ہو، اہل شرک میں سے ہیں لیکن قریبی رشتہ دار ہیں، تب بھی شریعت محمدیہ، مالک کا فرمان، مولا کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور باقی اہل ایمان کے لیے کیا ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے جب تم پہچان جاؤ کہ یہ ایمان پر نہیں بلکہ شرک پر مرے ہیں اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1360 سے یہ بات واضح ہے کہ یہ آیت، اس کا شان نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، جنہوں نے ہر محاذ پہ آپ کی مدد کی، آپ کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھا، آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانا، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکون ہو، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، راتوں کو آپ کو بستر سے اٹھا دیتے اور آپ کے بستر پہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے کہ اگر کوئی وار کرنے والا کرے تو میرا بیٹا کام آ جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. اتنی محبت کسی چچا نے کبھی اپنے بھتیجے سے نہیں کی ہوگی جو ابو طالب نے محمد الرسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کے قرار کیے بغیر اس جہاں سے چلے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے. اس آیت کا شان نزول یہی وہ موقع ہے. پیارے بھائی، محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے فہم کو جاننا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ماننا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے. اگر انسان اس توحید کے فہم سے ناواقف ہے، بلکہ اگر وہ توحید کے عقیدے کا دشمن ہے، تو کسی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرے جو شخص عقیدہ توحید کو نہ سمجھتا ہو اور عقیدہ توحید کو نہ جانتا ہو، اور جو عقیدہ توحید کا دشمن ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی قیامت کے دن محروم رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 199 ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی نے اس کو مانگنے میں جلدی کی اور میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ کر لیا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. یہ میری دعا ہر اس شخص کے حصے میں آئے گی، ہر اس کو ملے گی جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے یا کلمہ پڑھے بغیر شرک کرے، کلمہ گو مشرک ہو یا کلمے کا انکار کرنے والا مشرک ہو، جو بھی شخص ہے اگر اس کی موت عقیدہ شرک پہ ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہے اور اس دعا سے بھی محروم ہے. یہ دعا ملے گی کس کو؟ اس کے لیے شرط ہے کہ اس نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہو، شرک کی غلاظت کے اندر وہ نہ گرا ہو. سنن ترمذی کتاب دعوات حسن صحیح، امام ترمذی نے اس روایت کو کہا ہے، ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی دبر صلاة الفجر، جو فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ الفاظ کہے، کسی سے کلام نہ کرے، بولے بغیر 10 دفعہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی سے کلام کیے بغیر 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10
درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہ کرے. دوزانو بیٹھا ہے, اسی تشہد کے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے. پھر مزید اسے انعام کیا ملتا ہے؟ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحَرَصٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ. پورے دن وہ ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور شیطان کے شر سے بھی بچا رہے گا. وَلَمْ يَنْبَغِي لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ. اس دن کوئی بھی گناہ وہ اگر کرتا ہے وہ گناہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا سوائے شرک کے. اگر وہ شرک کرتا ہے تو شرک کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان مشرکین کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ کا انکار کیا, جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, تو ان کے رد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, فجر کی نماز کلمہ گو مشرک پڑھے گا, کلمہ کا انکار کرنے والا مشرک نہیں پڑھے گا. فجر کی نماز ادا کرے, اپنے مقام پہ بیٹھا رہے, دوزانہ بیٹھا رہے, پوزیشن چینج نہ کرے, کسی سے کلام نہ کرے, اور 10 دفعہ توحید کے ان جملوں کا اقرار کرے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں, وہ یکتا ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی پارٹنر نہیں, کوئی شریک نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی ساجی نہیں, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کی عبادت میں کوئی حصے دار ہے. لہ الملک ولہ الحمد, بادشاہت بھی اسی کی, تعریفیں بھی اسی کی. یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو اس توحیدی جملوں کا اقرار کرتا ہے 10 مرتبہ, پورے دن کے لیے کوئی مکروہ, کوئی برائی اس تک نہیں پہنچے گی, کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دے گا سوائے شرک کے. اگر وہ شرک کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے سر پہ رہے گا. صرف کلمہ گو ہونا اور کلمہ کے حقوق کا ادا نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس کے حقوق ہیں, اس کے تقاضے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, تب ہی یہ لا الہ الا اللہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا. قرآن حکیم کی ایک آیت سے بھی اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے. مولا فرماتا ہے, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جو ایمان لے آئے, لا الہ الا اللہ پڑھ لے, ایمان کے دعوے دار بن جائیں, پھر وہ ظلم نہ کرے, یہی وہ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں, جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون ہے جس نے ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا ہو؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تم سمجھ رہے ہو اس سے وہ مراد نہیں ہے. کیا تم نے لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, شرک ظلم عظیم ہے. یہاں ظلم سے مراد اللہ کے ساتھ شرک ہے. تو ایمان لانے کا دعوے دار, لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے, روزے رکھے, حج کرے, زکات دے, صدقہ دے, نیکی کے کام کرے, اگر وہ شرک سے بچے گا تو ہدایت پر بھی ہے, امن امان والا بھی ہے. لیکن اگر وہ شرک کی غلاظتوں میں اپنے ہاتھوں کو گندا کر لیتا ہے تو پھر وہ شرک کا گناہ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. آج اس شخص کی حمایت میں اچھل کود لگی ہوئی ہے, زبانیں چل رہی ہیں اور اس کی حمایت میں بہت کچھ لکھا بھی جا رہا ہے, بولا بھی جا رہا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ان کی گفتگو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع میں اچھی آواز تھی ان کی, قادیانیت کے رد پہ, عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں گفتگو اچھی تھی. لیکن پیارے بھائی مسئلہ سمجھیے, بنیاد عقیدہ توحید ہے, بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, بنیاد شرک سے برات ہے. اگر کوئی شخص شرک سے برات نہیں کرتا, عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا, اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں ڈٹتا, تو وہ جتنی مرضی نیکیوں کے کام کر لے, وہ جتنا مرضی اپنی زبان سے اچھی گفتگو کر لے,
زندگی بھر کے سارے عملوں کی بنیاد تو عقیدہ توحید ہے. اے اہل توحید، اگر عقیدے کو بھلا دو گے تو کبھی بھی منہج سلف پر، اہل سنت کے منہج پر، صحابہ کے فہم کے منہج پر تم باقی نہیں رہو گے. وہ شرک کا کیسے دل دادا تھا، شرک کے اندر کیسے ڈوبا ہوا تھا، آئیے ذرا اس کا یہ کلپ سنیے. کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ تو اس کے عقیدے کی حالت تھی. اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے 1981 میں جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں، اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی. تو میں نے ایسے سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی دودھ مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی. تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے. ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی. میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے. میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان. یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں. ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے تو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ. تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا. بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں. تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا. آپ نے اس کا یہ ساری گفتگو سنی، اس کا سارا یہ کلپ دیکھا. یہ اپنے دل میں بابا علی حجویری کو پکار رہا ہے، اور یہ اس کی آج کی گفتگو نہیں، زمانہ طالب علمی کی گفتگو ہے. اس وقت سے یہ شرک کا کیسے رسیا تھا کہ بابا حجویری کی قبر پہ جا رہا ہے دودھ پینے کے لیے. وہ دودھ جو غیر اللہ کے نام پر تقسیم ہو رہا ہے، جو بابا حجویری کے نام کی سبیل لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر ان کو راضی کرنے کے لیے وہ دودھ بانٹا جا رہا ہے، اور نیت کرتا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ بہت بڑے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. شہنشاہ، شاہوں کے شاہ وہ تو اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو شہنشاہ کہنا اہل ایمان کے لیے لائق ہی نہیں. باقی سب منگتے ہیں، فقیر ہے، کلاش ہے، بھوکے ہے، سوالی ہے، گداگر ہیں. اس ذات کے سامنے جو شہنشاہ ہے، شاہوں کا شاہ، اس سے بڑی کوئی اور ہستی نہیں. لیکن یہ اس مردے کو کہہ رہا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، میں طالب علم ہوں. اب آپ نے دودھ پلانا ہے تو پولیس کے ڈنڈے کھا کے دودھ پینے سے تو میں رہا، مجھ تو یہی سائڈ پہ کھڑا ہو اور کوئی آ کر مجھے لے کر جائے. بچپن سے اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ایک مرے ہوئے زمین میں دفن ہو جانے والے شخص کو شہنشاہ بھی مان رہا ہے. اپنے دل کے حال پر اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میرے دلوں کے حال جان رہا ہے، اور دل کے اندر کی جانے والی تمناؤں کو وہ سن کے پوری بھی کر دیتا ہے. اور پولیس والا آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جا کر اسے دودھ بھی پلا دیتا ہے. حالانکہ اس فوت ہو جانے والے بزرگ، قبر میں دفن ہو جانے والے بابا جی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تسمع الموتى. یہ موت کا شکار ہو گیا، یہ مردہ ہو گیا، یہ قبر میں دفن ہو گیا، آپ اس مردے کو سنا نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور. جو قبروں میں دفن ہو گئے، ان قبروں میں دفن ہو جانے والے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. اس کے شرک کی یہ کیفیت ہے زمانہ طالب علمی سے. اس وقت سے یہ اس مردے کو شہنشاہ بھی مانتا ہے، اپنے دلوں کے راز پر جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا بھی مانتا ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا بھی مانتا ہے، اس کو پکارتا بھی ہے، اس سے مانگتا بھی ہے. اب آپ اس کی کوئی اور گفتگو لے کر صحابہ کے دفاع میں یا ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں اس بنیاد کو بھلا بیٹھے، اور اس بنیاد کو، اس عقیدے کو سائڈ پر رکھ کر کہے کہ نہیں جی اب اس کے لیے سب کچھ جائز ہو گیا. تو بھائی یہ تو توحید ہے. اس توحید کے معاملے میں اگر اپنے دامن کو خالی کر لو گے، آپ کے پلے میں بچے گا کیا؟ یہ انگریز کا قصہ آپ نے سنا، اس بابا جی سے سنیے. یہ ایک انگریز کا قصہ سناتا ہے، من گھڑت ایک انگریز کی کہانی سناتا ہے.
سنیے ذرا. ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی؟ کیسے، کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے مانی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی. اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دے گا. جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے. اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے. پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو. اس نے کہا میں نے مینار پاکستان نہ وکھاؤ، میں نے دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا، میں واپٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے. لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ دادا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے. وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے. بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے تو دادا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا. جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ ہذا حرام ہذا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے. پھر وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا، اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کمینو، سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا. تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تخت بلقیس ایسے آیا. اور کیسے آیا؟ اس نے کہا جاؤ تم زندے ہو کر جواب نہ دے سکے، صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے سنے اس کے جملے کہ وہ انگریز کس طرح لوگوں سے سوالی بنا پھرتا ہے کہ وہ تو بلقیس کا تخت اٹھا کر ایک بابا جی آگے تھے، وہ کیسے آئے، کون سی قوت تھی. اور پھر اس کے الفاظ کے داتا صاحب نے اس کا منہ اپنی طرف خود موڑا. وہ جو فوت ہو گئے اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کی جنتوں میں گئے، ان کی قبر جنت کا باغ بن گیا. اللہ کے ولی نہیں، معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کے درمیان ہے.
اولیاء اللہ کے ان عقائد کے اندر کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ سچے اللہ کے ولی ہو. یہ تو باہر والوں نے یہ دھندے کاروبار کے لیے، یہ بزنس اور یہ پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. جس بابا جی کی قبر پہ پیسوں کو لیے غلے رکھے ہوئے، اس کے اوپر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے، جو اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی حفاظت نہ کر سکے، وہ ایک سڑک پہ گزرتے ہوئے انگریز کا منہ اپنی طرف کیسے موڑ لیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بارہا آپ نے میڈیا کی رپورٹ سنی ہوگی، بابا جی کی قبر سے عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کا اغوا، بے حیائی، بدکاری کے معاملات، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. دادا صاحب نہیں لاہور کا، وہاں پہ میں آئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میرے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹا نہیں تھا، دعا مانگنے آئی تھی. وہ جینٹس کی طرف چلا گیا، میں لیڈیز کی طرف چلی گئی. وہاں پہ باجی جو لڑکیوں کو لے جاتی ہے وہ تھی، کہتی ہے میں نے منت مانگی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا تو بسکٹ ہے، یہ منت کے آپ کھا لو. ایک بسکٹ کھایا، ایک بوتل کا گلاس پیا، اس کے بعد کچھ نہیں پتا چلا. وہ پولیس والوں نے پوچھا لڑکی کو کیوں ایسے لے کے جا رہے ہو؟ کہتے اسے دورہ پڑتا ہے، اسے دورہ پڑتا ہے نا مرگی کا، اس لیے یہ ایسے کاری ہے، تو ہم اس لیے اسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کافی زیادہ مجھے نام نہیں یاد لڑکیوں کے. جب میں گئی تھی تب 9 لڑکیاں تھیں، 9 کو بیچ دیا، پھر 10ویں میں تھی. مجھے بھی پہلے وہ خود کرتے ہیں جن کے بھی ان کے گھر لڑکے نا سبھی نشے کے ٹیکے لگا کے فیم کھلاتے ہیں، شراب بھی پلاتے ہیں. مجھے پلائی تھی انہوں نے، مجھے خون کی الٹیاں آ گئی. پھر انہوں نے بوجھ دی، بیچ دیا، کہتے یہ نہیں بچے گی، یہ مر جائے گی، اسے بیچ دو. پھر انہوں نے آگے بیچ دیا. مجھے دوائی دلوانے لے کے جا رہے تھے، میں نے بولا دوائی دلوا دو، دوائی دلوانے لے کے گئے. وہاں پہ پولیس والے بھائی کھڑے تھے، میں نے شور کیا، وہ مجھے لے آئے. بوتل پلائی گئی تو بسکٹ کی پیکٹ کھایا تھا ساتھ میں. کس نے کھلایا تھا آپ کو؟ جو لے کے آئے، ایک عورت تھی، 2 مرد تھے، انہوں نے کھلایا تھا. انہوں نے آپ کو بسکٹ اور چائے بوتل پلائی تھی. بوتل پلائی جی. تو وہاں پہ تو الگ الگ ہوتا ہے نا، دادا دربار میں عورتوں کا پورشن الگ ہوتا ہے، جینٹس کا الگ ہوتا ہے. ان کے بندے باہر بیٹھے تھے، وہ اندر ایک عورت ہی تھی جو مجھے باہر لے کے آئی تھی. پھر کس میں لے کر آئی؟ جی کیسے لے کر آئی؟ گاڑی میں لے کے آئی تھی. ارے تم سے زیادہ عقل مند تو وہ ملنگ ہیں جو بابا جی کے مزار پہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی فریاد، اپنی مصیبت، اپنی مشکل کے لیے زندہ آنے والے زائرین سے چندہ مانگتے ہیں، باپے سے نہیں مانگتے. انہیں پتا باپے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو زندہ آیا ہے یہ کچھ دے کے جا سکتا ہے، وہ تو فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ کے، دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا. لیکن اس شخص کے عقیدے پہ غور کیجئے، کس طرح یہ شرک کا دل دادا ہے، کس طرح یہ مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا پہ تصرف کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح جھوٹی کہانی سنائی برطانیہ کی، اس کے گھر سے پیالی بھی آ گئی، مرچ بھی آ گئی، اور اس میں چائے لا کے پکڑا دی. یہ کیا ہے؟ آپ اس ظلم پر خاموش رہیں گے؟ اس ظلم کے اوپر آپ مٹی ڈالیں گے کہ چونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی دفاع صحابہ میں، تو یہ شرک کے معاملے کو دفنا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے لیے اپنی غیرت ایمانی کو جگائیے، غیرت توحید کو جگائیے. ارے بھائی، کسی کی کوئی آواز کتنی ہی اچھی ہو، کسی کی آواز کتنی ہی بلند ہو، کسی کا کوئی عمل کتنا ہی اعلیٰ ہو، اگر وہ عقیدہ توحید سے ناواقف ہے، اگر وہ شرک کی غلاستوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر وہ مردوں کو داتا سمجھتا ہے، اگر وہ مردوں کو شہنشاہ سمجھتا ہے، اگر وہ مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہم زندوں کے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد یہ سب کچھ علم رکھتے ہیں اور یہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں، یہ تصور بھی اگر اس کے دل کے اندر ان عقائد کا ہے تو اس کو کیسے اہل ایمان میں شامل کرو گے اور کیسے ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کرنے کی گنجائشیں نکالو گے؟ کہاں گئی آپ کی غیرت ایمانی اور غیرت توحید؟ پھر یہ ایک اور ظلم کرتے ہوئے کہتا ہے، ذرا سنیے. کوئی کمینہ ہے دعوت توحید والا، قبروں کا احترام، سجدہ حرام، اور میں کہا کتے حضور آ گئے اور سجدہ کسے نہیں کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سن لیا بابا جی کو، اہل توحید کے لیے کتنی نفرت ہے اس کے دل میں. توحید کی دعوت دینے والے جو صحیح دعوت دے رہے ہیں کہ قبروں کا احترام کرو، لیکن قبروں پہ سجدے نہ کرو، قبروں کی پوجا نہ کرو. پوجا کے حقدار صرف ایک اللہ کی ذات ہے، سجدے اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، نظر اس کے لیے، نیاز اس کے لیے، ذبح و قربانی اس کے لیے، بھروسے اور امیدیں اس پر، خوف اور
डर भी उसी का अपने दिल में बिठाओ। और ये किस तरह अहले तौहीद का मजाक उड़ा रहा है, गालियां दे रहा है अहले तौहीद को, उसे कमीना कह रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, बल्कि तमाम अंबिया की दावत को पेश कर रहा है कि लोगों इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ये हर अहले तौहीद की पुकार है। तहरीक दावत तौहीद की भी यही पुकार है, और क़यामत तक आने वाले हर अहले तौहीद की ये पुकार है, क्योंकि तमाम अंबिया अपनी कौमों को यही दावत देकर गए, अनअबुदुल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। और ये मजाक उड़ाते हुए, उनको गालियां देते हुए कहता है दिल कोई कमीना है तो दावत तौहीद वाला, कब्रों का एहतराम, सजदा हराम। और मैं कहा कुत्ते आओ हुजूर आ गए, और सजदा किसे नहीं करना। हाँ तू उथे मतलब दाता साहब नूं सजदे समझना, जलीला तू केड़ी तौहीद चाही फिरना। हाँ तौहीद दा तां लफ्ज ही कोई नहीं पूरे कुरान विच। हाँ जी खोलो अल्लाह हद जरूर है, लेकिन तौहीद दा लफ्ज तुसी जेड़ा लई फिरदे हो ते पूरे कुरान विच मुवाहिद दा लफ्ज भी कोई नहीं। कुरान विच मोमिन ते मुस्लिम दा लफ्ज है जी, हम बड़े मुवाहिद हैं। मैं कहा कुरान विच तां मुवाहिद है ही कोई नहीं, तू कितों कढ़िया। हम वही तौहीद उठाए फिरते हैं जो तौहीद का वादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उठाया था। हम वही तौहीद उठाए फिरते हैं जिसकी पुकार इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बुलंद की थी। हम वही तौहीद उठाए फिरते हैं जिसकी पुकार मूसा और ईसा ने बयान की थी, जिसकी पुकार इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की पहाड़ियों से बुलंद करते हुए कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अरबों के मेलों में जाकर कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उनकी इबादत गाहों पर जाकर कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके बाजारों में कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके पहाड़ों पे चढ़कर कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मौके पर मेरे आका की एक ही पुकार थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और अहले तौहीद, अहले हदीस क़यामत तक जब तक जिंदा रहेंगे, इनका आखिरी बच्चा उसके जिस्म में जब तक खून का एक कतरा भी होगा, जुबान हरकत करेगी, वो एक ही आवाज लगाएगा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक ही आवाज लगाएगा अनअबुदुल्लाह। तुम्हें तकलीफ है तौहीद की दावत से, तो चलो इस तकलीफ के अंदर। ये हमारा आवाजा नहीं, ये नूह अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया तक हर नबी का आवाजा था। हर नबी ने अपनी कौम को यही दावत दी, यही पैगाम दिया। कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, न हमसे सुना तुमने, न हमसे कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने। आम हम सुनाते हैं, हम अहलुल हदीस है, रब ने हमें दो हाथ दिए हैं, मोहम्मद ने हमें कुरान और हदीस थमाया है। हमारे हाथ में किसी बाबे की मलफूजात नहीं है, किसी हजरत का तज़किरा की किताबें नहीं है, हमारे हाथ में कुरान है और मोहम्मद का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन तिरमिज़ी में ये रिवायत 2597 नंबर, इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन सही करार दिया है। सैयदना जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युअज़्ज़बु नासुन मिन अहली तौहीद, मिन अहली तौहीद फिन्नार। अहले तौहीद अज़ाब पा रहे होंगे आग में, कबीरा गुनाहों की वजह से उन्हें आग का अज़ाब मिलेगा और वो उसमें जलकर कोयला हो चुके होंगे। सुम्मा तुदरिकुहुमुर रहमा, फिर इन्हें अल्लाह की रहमत आ पहुंचेगी, रहमत इन्हें अल्लाह की रहमत पहुंच जाएगी, वो इनको ढांप लेगी अपने अंदर, ये अल्लाह की रहमत को पा लेंगे। जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे, जन्नत के दरवाजों में इनको डाल दिया जाएगा, जन्नती इन पर जन्नत का पानी डालेंगे जिनसे इनके जिस्मों की स्याही खत्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला याद रखिए और हर शिर्क के दाई को सुनाइए जो कहता है तौहीद का लफ्ज वहाबियों ने तराशा हुआ है, घड़ा हुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं है। ये प्यारे नबी का फरमान है, युअज़्ज़बु नासुन मिन अहली तौहीद फिन्नार, आग के अज़ाब में होंगे अहले तौहीद। ये तौहीद का लफ्ज अहले हदीसों का तराशा हुआ नहीं है, मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक होंठों से अदा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह मुस्नद अहमद में 6707 नंबर रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बयान करते हैं कि इनके दादा आस बिन वाइल ने जमाना जहलियत में 100 ऊंट कुर्बान करने की नजर मानी थी। फिर हिशाम ने अपने हिस्से के 50 सिबाह कर लिए
اور عمر بن عاص نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ میں بھی ذبح کروں؟ تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابوک فلو كان اقر بالتوحید، اگر وہ توحید کا اقرار کرتا کسی میں ہے جرت تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا انکار کرے جرت۔ یہ پیارے نبی کا فرمان مسند احمد میں، اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کرتا، توحید کا لفظ اہل حدیثوں نے گھڑا نہیں ہے، تراشا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی معصوم مبارک پاکیزہ زبان سے ادا ہوا ہے۔ اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کرتا فصمت عنہ وتصدقت عنہ نفعہ ذلک، اگر توحید کا اقرار کر لیتا پھر تو اس کی طرف سے روزے رکھتا اور تو اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ توحید کا یہ لفظ احادیث میں موجود ہے۔ تم توحید کا مذاق اڑاتے ہو، حقیقت میں قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہو۔ تم کہتے ہو جی کون سجدے کرتا ہے؟ بھرے پڑے ہیں سجدوں کے مناظر تمہاری قبروں پہ، درگاہوں پہ۔ صرف سجدوں کا معاملہ نہیں ہے، تمہارے مزارات پر تو ہر طرح کا شرک، وہ شرک بھی ہو رہا ہے جو کفار مکہ نے نہیں کیا۔ یہ منبر کا تقدس مجھے روکتا ہے، وگرنہ ابن شاہ کے مزار پر لکڑی کے بنے ہوئے اعضاء تمہیں بھی خبر ملی ہے۔ یوٹیوب پر وہ چینل موجود ہے، کوئی ابن شاہ لکھ کے سرچ کر سکتا ہے کہ وہاں تم پیر صاحب کی طرف منسوب لکڑی کا عضو بنا کر اس سے بھی اولاد کی امیدیں رکھتے ہو۔ قبر پرستی کا کون سا دھندا تمہارے ہاں نہیں ہو رہا؟ ابھی بابا جی فوت ہوئے ہیں، رضوی صاحب فوت ہوئے ہیں، قبر بنی ہے اور تازہ سجدے شروع ہو گئے ہیں، پوجنے کے لیے ایک مزار اور مل گیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کو یاد رکھو، اس کے مفہوم اور معنی کو یاد رکھو، اس کے تقاضوں کو یاد رکھو، اور جو توحید کی بنیاد پر آپ کو گلے لگائے اس کے گلے لگو۔ توحید کی دعوت کو بھلا کر اہل شرک کی محفلوں، اہل بدعت کی محفلوں کی رونق نہ بنو، اور نہ ہی اہل شرک اور اہل بدعت کی ایسی تعریفیں کرو کہ عوام الناس اہل ایمان تمہاری ان گفتگو کی وجہ سے کسی فتنے کا شکار ہو جائیں، شبہ کا شکار ہو جائیں۔ اللہ ایمان پہ قائم رکھے اور ایمان پہ ہماری موت ہو، منہج صحابہ پہ زندہ رہے اور منہج صحابہ کو سینے سے لگا کر قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید